فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واللہ بما تعملون علیم۔ فَإِن پھر اگر لم نہ تجدو تم پاؤ فیہا ان میں احدن کسی ایک کو فلا تو نہ تدخلوہا تم داخل ہو ان میں حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دے دی جائے لکم تمہیں وَإِن اور اگر قیلا کہا جائے لکم تمہیں ارجعوا واپس جاؤ فارجعوا تو واپس چلے جاؤ ہوا وہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ تعالی بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو علیم خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ گھر میں اگر کوئی موجود نہ ہو تو اس سے تمہارے لیے بغیر اجازت وہاں داخل ہونا جائز نہیں۔ ہر آدمی جس طرح اپنی ذاتی حالات میں اور حالتوں میں بعض حالات ایسے ہوتے ہیں حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کا مطلع ہونا پسند نہیں کرتے، اسی طرح وہ اپنی بعض چیزوں کے بارے میں بھی ایسی ہی فیلنگ رکھتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بلا اجازت گھس جانے سے تم پر چوری یا خیانت کا الزام لگ جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے۔ ہاں اگر اس نے اجازت دے رکھی ہو کہ میں گھر میں نہ ہوں تو تم آ جاؤ تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر تمہیں واپس جانے کے لیے کہا جائے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا تو غصہ کیے بغیر، ناراض ہوئے بغیر، تنگی یا بے عزتی اور آر محسوس کیے بغیر واپس چلے جاؤ، کیونکہ گھر والے نے تمہارا کوئی ایسا حق نہیں روکا جو اس پر واجب ہو، وہ اجازت کا اختیار رکھتا ہے چاہے دے یا نہ دے۔ لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، کسی کو کیا خبر کہ کوئی کس حال میں ہے۔ ہوا ازکا لکم تمہارا واپس آ جانا تمہارے لیے زیادہ عزت اور پاکیزگی کا باعث ہے، کیونکہ اس طرح تم کسی کے دروازے پر کھڑے رہنے کی بے قدری سے بھی بچ جاؤ گے۔ واپس چلے آنے سے صاحب خانہ کے دل میں تمہاری حیا ہوگی اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم اس میں جاسوسی یا کسی بری نیت سے کسی گھر میں داخل ہونے پر وعید ہے۔ بعض مہاجرین سے نقل کیا جاتا ہے کہ تبری نے فرمایا کہ میری ساری عمر یہ آرزو رہی کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور اندر سے مجھے یہ جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ اور میں واپس چلا آؤں تاکہ مجھے اس آیت پر کم از کم ایک مرتبہ تو عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ ہم نے جب پڑھا تو میں نے کانشیسلی کوشش کی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بار ایسا ہوا اور واپس آتے ہوئے مجھے ذرا بھی ملال دکھ غم نہیں تھا۔ ہم ان باتوں پہ بڑے شاکڈ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ مینرز کے خلاف بات ہے، ہم کہتے ہیں کیا واقعی کسی کو واپس جانے کو بھی کہا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں، بالکل یہ تربیت ہے ہماری، یہ دین ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اگر صاحب خانہ کسی مصروفیت میں ہے، مہمان کو ملنے کی کیفیت میں نہیں تو معذرت کی جا سکتی ہے، اگرچہ ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں۔ پہلے تو ہم گھنٹیوں پہ گھنٹیاں بجائے چلے جاتے ہیں، پھر گیٹ کھول کر ایسے اندر گھس جاتے ہیں جیسے دندناتے ہوئے، جیسے کہ ہمارا حق ہے، یا کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر آوازیں لگانا، لگتا ہے گھر میں کوئی ہے نہیں ہے، تبصرے کرنا، یہ بدتمیزی ہے۔ باتیں کرنا طرح طرح کی، بڑبڑاتے رہنا اور پھر لوٹ کر فون پہ باتیں سنانا، جبکہ گھر میں ہزارہا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر مہمان کا جانا اور بن بلائے آنا
ممکن ہے میاں بیوی ساس بہو کے درمیان کوئی الجھاؤ ہو، ٹکراؤ ہو، گھر کی فضا مناسب نہ ہو، ممکن ہے گھر میں کوئی بیمار ہو، تکلیف میں ہو، اس وقت ہمت طاقت ہی نہ ہو مہمان کا حق ادا کرنے کی، لہٰذا صاحب خانہ کی پرائیویسی کو قائم کر رہا ہے ہمارا دین، اس کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ ہمارا کیا طریقہ ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ بغیر اطلاع کی سرپرائز دینے کے چکر میں ہوتے ہیں ہم، دوسروں کے گھر عین دوپہر کے وقت پہنچ جاتے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں، پھر بیل اتنی بدتمیزی سے بچاتے ہیں کہ کوئی نہ کھولے تو خود ہی گیٹ کھول لیتے ہیں ہاتھ ڈال کر کسی بھی طرح سے، پھر آگے اندر کا دروازہ کھٹکانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کھولے تو وہی تانکا جھانکی، پھر کہتے ہیں لگتا ہے کوئی جان کے نہیں کھول رہا، بدگمانی کرنا، ناراض ہونا، ایٹیٹیوڈ دکھانا، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اتنی باتیں کیا ضرورت ہے کرنے اور سنانے کی؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے، اپنے گھر میں رہ لو، بے عزت نہ بنو، بے عزت نہ ہو۔ ایسی ساری زندگی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارا کلچر اور اس کے برعکس قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اپوائنٹمنٹ لینا، اجازت لینا، سلام کہنا، داخل ہونے کے طریقے بتانا، وہ مصروف ہیں اجازت نہیں دے رہے تو چلے جانا، برا نہ منانا، کتنے مناسب اور اچھے طریقے ہیں۔ اس سے کسی شخص کی کوئی پوزیشن خراب نہیں ہوتی، کوئی تنگ نہیں ہوتا، کوئی مشکل نہیں ہوتی کسی کے لیے۔ پھر ہم بہانہ کہتے ہیں ہمیں اٹینڈ ٹھیک سے نہیں کیا، ہمیں ٹھیک سے ٹائم نہیں دیا، ہمیں اگنور کیا ہے، بد اخلاقی ہے یہ، بدتمیزی ہے یہ۔ مشکل کیوں ڈالیں ہم کسی کے لیے؟ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، ہم بہت اچھے دین پر چل رہے ہیں، ہمیں یہ حرکتیں سوٹ نہیں کرتی، ہمیں ایسے کام زیب نہیں دیتے۔ اللہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، ہم اچھے مسلمان، اچھے شہری، اچھے بندے، گھر کے اچھے افراد، اچھے پڑوسی، اچھے رشتہ دار بن جائیں، آمین۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون